وصحبہ وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ الامر الثانی انه لا يخفى اختلاف نقل الاجماع فتارة ينقل رأيه في ضمن نقله حدسا كما هو الغالب او حسا وهو نادر۔ برادران، یہاں پر امر دوم اجماع کے مسئلے میں وہ یہ ہے کہ فقہا اپنی کتابوں میں جب اجماع نقل کرتے ہیں تو کن صیغوں سے نقل کرتے ہیں، صیغے، ٹھیک۔ اس پہ بات کرنے سے پہلے تمہیداً انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب اجماع نقل کرنے والا اجماع نقل کرتا ہے کسی مسئلے پہ، اس کی غرض کیا ہوتی ہے، غرض کیا ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پر پہلے ایک تو اصطلاح ذہن میں رکھیں سبب اور مسبب کی، اور ابھی عرض کیا کہ اجماع سبب ہے، مسبب رائے امام ہے، ٹھیک۔ اجماع سبب ہے، رائے امام ہے۔ کبھی تو جو ناقل اجماع ہے وہ سبب کو نقل کرتا ہے، سبب، اور سبب وہ جو اس کے مطابق حدسی ہو، جیسا کہ اکثر یہی ہے، جو کہ ابھی ہم نے عرض کیا کہ اجماع میں سب سے زیادہ علماء کے اقوال میں کون سا اجماع پایا جاتا ہے، اجماع حدسی اتفاقی، ٹھیک۔ تو کبھی تو جو ہے نا وہ سبب نقل کرتا ہے حدسی اتفاقی اور اس کے ذریعے سے امام کی رائے نقل کرتا ہے، یا کبھی سبب حسی، ظاہر ہے وہ تو حسب مبنی ہے، جو شخص اجماع حسی کا قائل ہے یعنی اجماع دخولی کا معذرت قائل ہے تو وہ نقل کرے گا امام کی رائے کو سبب دخولی کے ذریعے سے، سبب اصلی کے ذریعے سے، اور جو عملاً اجماع حدسی اور اجماع اتفاقی ہی پہ عمل کرتا ہے وہ امام کی رائے کو نقل کرے گا بطریقہ نقل اجماع حدسی۔ اچھا، یہاں پر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے یا کوئی اس پہ بات ہے کہ اجماع نقل کرنے والے کی غرض کیا ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی صرف نقل کرتا ہے سبب کو، کبھی صرف نقل کرتا ہے مسبب کو، اور پھر بھی وہ حسب مبنی ہے۔ اگر وہ ملازمہ عقلی کا قائل ہے تو وہ اپنے مبنی کے مطابق نقل کرے گا، اس صیغے کے ساتھ نقل کرے گا۔ اگر اس کا ملازمہ عادی والا ہے تو وہ صیغے کے ساتھ نقل کرے گا، اگر وہ حدسی والا ہے تو اس کا الگ سے۔ مقام ثبوت میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ کوئی فقیہ کس طریقے سے اجماع نقل کرے، اس کی غرض کیا نقل کرے۔ بات ساری نقل کرنے کے مقام اثبات میں ہے۔ مقام اثبات یعنی کیا؟ یعنی جب صیغہ بناتا ہے تو اس کا صیغہ تین حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا تو صیغہ سبب میں صریح ہوگا، یا سبب اور مسبب دونوں میں صریح ہوگا، یہ ہوگا نمبر دو قسم، یا اس کا صیغہ سبب میں ظاہر ہوگا یا سبب اور مسبب دونوں میں ظاہر ہوگا، ظہور۔ نمبر تین، اس کا صیغہ سبب میں مجمل ہوگا یا سبب اور مسبب دونوں مجمل ہوگا۔ اور یہ جان بوجھ کے عمدن و بغرض یہ فقہا اس طرح کرتے ہیں، مقصد ہوتا ہے پیچھے عبارت، یا تو جان بوجھ کے ایسی لاتے ہیں، تفنن نہیں ہے یہ، ہمارا بیان کرنے کی مقصود ہے کہ اختلاف ہے الفاظ نقل اجماع میں، اور یہ جو اختلاف ہے الفاظ نقل اجماع ھذا مو مجرد تفنن بل ھذا بسبب من ورائے، ایک سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے غرض ہوتی ہے، وہ جان بوجھ کے صیغہ صریح شکل میں لے کے آتا ہے، کبھی اس کو ظہور میں لے کے آتا ہے، کبھی اس کو مجمل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس امر ثانی میں جو غرض ہے نا نقطہ بیان کرنا وہ یہ ہے کہ آپ کو جب مختلف کتابوں میں مختلف صیغے ملیں اور کوئی صرف سبب کو بیان کر رہا ہو، کوئی صرف مسبب کو، کبھی جو صیغہ ہے وہ مسبب میں صریح ہوگا، کبھی وہ ظہور رکھتا ہوگا، کبھی مجمل ہوگا، اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ فقہا صرف تفنن عبارت کر رہے ہیں، بلکہ جہاں بھی جس قسم کا آپ کو نقل ملے، کبھی آپ کو نقل صریح ملے سبب اور مسبب کا، کبھی نقل ظاہر ملے سبب مسبب کا، کبھی مجمل ملے، اس کا مطلب ہے آپ کو غرض اس کے بیان کرنے میں کوئی غرض رہی ہوگی جس کے ذریعے سے وہ اس قسم میں۔ اب ہو سکتا ہے کہ جو یہ میں مصنف نہیں عرض کرے، میں آپ سائڈ پر ہو سکتا ہے اجمال کی غرض تشرفی والی ہو، کوئی بندہ امام سے متشرف ہوا ہو، اجماع تشرفی حاصل کیا اس نے، اور وہ ایسا صیغہ لے کر آ رہا ہے جو مجمل ہے،
تاکہ جھوٹ سے بچ جائے اور لوگوں تک اجماع بھی پہنچ جائے. تو بہرحال یہ غرض ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف تفنن کے تحت جو ہے وہ فقہا ذکر کرتے ہیں. ملاحظہ کیجیے عبارت کو، یہ بہت. الامر الثانی انہ لا یخفی اختلاف و نقل الاجماع. امر دوم یہ ہے کہ مخفی نہیں ہے کہ اجماع کو نقل کرنے میں فقہا کی عبارتوں میں اختلاف ہوتا ہے. اختلاف ہے عبارتوں میں اجماع کو نقل کرنے کے اعتبار سے. فتارتاً و اخرى، کبھی تو ینقل رأی الامام فی ضمن نقلہ، اجماع نقل کرتا ہے اور اس کے ضمن میں وہ امام کی رائے کو نقل کرنا چاہتا ہے. حدثاً، یعنی امام کی رائے اور اس کے اجماع کے درمیان حدسی ملازمہ ہوتا ہے، اتفاقی ملازمہ ہوتا ہے. کما هو الغالب، جیسا کہ غالب اجماع جو ہوئے ہیں ہماری کتابوں میں وہ اجماع حدسی کے باب سے. او حسن، ای نقل ہی حسن. نقل حسن یعنی کیا؟ یہ اس کو دخولی اور دوسرا تشرفی بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ میں عادی بھی. حسن امام کو وہ در کرتا ہے. بہرحال یہ اشارہ دخولی کی طرف ہے صراحت سے. تشرفی ناپید ہے اور دخولی میں حس کا عنصر کم ہے، لہذا یہ اشارہ جو ہے وہ دخولی کی طرف ہے. وَأُخْرَى لَا يَنْقُلْ إِلَّا مَا هُوَ سبب. دیکھیں پہلی والی صورت میں کیا تھا؟ وہ اصل میں اجماع کا لفظ بول کر اس کا مدلول التزامی رائے امام یہ بیان کرنا چاہتا تھا. کبھی اس کا مقصود صرف اور صرف نقل سبب ہے، بس میں اجماع کو بیان کروں، یعنی مدلول مطابقی. لفظ اجماع بولتا ہے اس سے مراد اس کا صرف اور صرف کیا ہے؟ مدلول مطابقی، اجماع. سبب، مسبب آپ خود جا کے تلاش کریں. وَأُخْرَى، اور کبھی لا ينقل، اجماع نقل کرنے والا نقل نہیں کرتا الا ما هو سبب، مگر وہ جو سبب ہے، یعنی وہ اجماع جو سبب ہے عند ناقل اس کے مطابق. اگر تو وہ مبنی لطف کا قائل ہے تو اس طرح سے، اگر مبنی عادت اور عرف کا قائل ہے اس طرح سے، اور مبنی اتفاق کا قائل ہے تو اس طرح سے. حسب مبنا ہو، اس کے مطابق جو سبب بنتا ہے، جس قسم کا اجماع سبب بنتا ہے رائے امام کے، وہ اس قسم کے سبب کو بیان کرتا ہے. مثلا شیخ طوسی یوں کہیں گے: اجمع الفقہاء فی عصر. یہ فی عصر کون سا اجماع ہے؟ ہاں، اجماع لطفی، جو کہ ہم نے کہا تھا اجماع لطفی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک اثر کے تبھی فقہ. ہاں مثلا مثال دے رہا ہوں، ایسے ہی ہوتا نہیں، ورنہ سید مرزا کہیں اجمع الفقہاء حتی الامام. تو سبب اس کے کس مبنا کا قائل ہے؟ اگر مبنا لطفی کا قائل ہے تو وہ اس قسم کی عبارت لائے گا جو لطفی کے ساتھ سازگار ہو. آواز ہے، یہ معلوم نہیں کہ اس کو کیوں اتنا، اس لیے مصنف نے اس کو 1-2 سطروں میں بند کیا. تو پس ابھی تک 2 نقطے بیان کیے. نقطہ نمبر 1 کہ کبھی اس کا مقصد براہ راست امام کی رائے کو نقل کرنا ہوتا ہے در ضمن نقل اجماع. کبھی اس کا مقصد رائے امام سے نہیں ہوتا، خود اجماع کو بیان کرنا ہوتا ہے، ان سبب کو. واضح ہوا؟ اب تیسرا نقطہ یہ ہے کہ الفاظ 3 قسم کے لاتا ہے، یا تو صراحت ہوتے ہیں سبب میں، یا صراحت ہوتا ہے مسبب اور سبب دونوں میں. نمبر 1. نمبر 2 ظہور. نمبر 3 اجماع. لہٰذا یہاں پر ایک تیسرے میں ایک اشتباہ عموماً ہو جاتا ہے جس سے بچنا ضروری ہے، اور یہ ممکن ہے پیپر میں بھی آئے، خصوصاً عبارت ثالث جو تیسری والی ہے، اور اس کی وہ مثالیں بھی مانگیں. وہ یہ ہے کہ ایک بار اجماع کو بیان کرنے میں صراحت، ظہور اور اجمال ہوتا ہے. مثلا لفظ اجمع یہ صریح ہے اجماع میں. دوسرا یہ ہے لا یختلف. لا یختلف یہ بھی اجماع کا صیغہ ہے نا، کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں. لا یختلف فی احد یہ بھی اجماع کا صریح صیغہ ہے، اجماع کا. کبھی مثلا وہ کہتا ہے کہ علیہ جمہور، یہ اجماع کا تھوڑا خفیف، ٹھیک ہے. کبھی وہ کہتا ہے کہ عندنا احسن، تو مثلا فی مذہبنا، مثلا اس قسم کی باتیں لاتا ہے. یہ جو صیغے مختلف ہیں ان میں سے بعض صریح ہے، بعض ظہور ہے، بعض اجمال ہے. یہ ہے خود اجماع کے لیے. ہماری بات اس میں نہیں ہو رہی کہ اجماع کا صیغہ کس طرح سے ہوگا، مجمل ہوگا، ظاہر ہوگا، صریح ہوگا. لا، یہ اشتباہ ہوتا ہے اس عبارت میں.
اس سے ہماری بات نہیں ہو رہی. اس عبارت میں بات ہو رہی ہے کہ وہ اجماع کا صیغہ کچھ بھی لائے, اندہ نہ کہے یا اند الجمہور کہے یا اندہ امامیہ کہے یا لا یختلف کہے یا اجماع کہے یا اتفق کہے, کچھ بھی کہے, اس سے کوئی غرض نہیں ہے, اس سے کوئی غرض نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. ساری غرض اس میں ہے کہ سبب کی عبارت صریح ہے یا مسبب کی صریح ہے, سبب میں ظہور ہے یا مسبب میں ظہور ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں پھر واضح ہوگا. آپ دیکھیے گا تینوں مثالوں میں لفظ اجماع ہی استعمال ہو رہا ہوگا, نص کی عبارت میں بھی, صریح کی عبارت میں بھی, ظہور کی عبارت میں بھی اور اجمال کی عبارت میں بھی, تینوں میں لفظ اجماع استعمال ہو رہا ہوگا. چلو مثال دیتا ہوں پہلے پھر عبارت پڑھتے ہیں. صریح کی عبارت دیکھیے, اجمع الاصحاب, یہ صریح کی عبارت ہے. صریح فی نقل سبب, اصحاب یا اصحاب, ظاہر اصحاب سے مراد کبھی بھی امام نہیں ہوتے. اصحاب یا صحابی کا لفظ امام وقت پہ نہیں بولا جاتا. یہ نص ہے کس کے لیے؟ غیر معصوم کے لیے نا, یعنی سبب کے لیے. واضح لولا اصحاب کا لفظ معصوم پہ بولا ہی نہیں جا سکتا, لہٰذا یہ نص ہے سبب کے لیے. اجمع الاصحاب, یہ کس کی مثال ہے؟ جس میں سبب میں صراحت کے ساتھ اس نے اجماع کا لفظ بولا. نمبر 2 ظہور کی مثال دیتا ہوں. اجمع الفقہاء, فقہاء کا لفظ ظہور کس میں رکھتا ہے؟ اہل بیت کے لیے کو فقہاء بولا جاتا ہے. فقیہ وہ ہوتا ہے جو استنباط کرتا ہے حکم شرعی کو. منہ اصطلاحی تعبیر یہ ہے نا, ہمارے ہاں مانوس یہ ہو چکا ہے فقیہ یعنی غیر معصوم ہے, ظہور اس کا ہے. البتہ لغت میں فقیہ کا لفظ یعنی صاحب فقہ, ممکن ان یصدق علی الامام, لہٰذا لفظ فقیہ کا ظہور فقہاء میں ہے, غیر معصوم میں ہے, لیکن اس کو لغت میں گنجائش ہے کہ امام پر بھی بولا جائے, لیکن مانوس نہیں ہے. جہاں پہ ظہور کہاں ہوتا ہے؟ جہاں احتمال خلاف ہلکا سا ہو. تو یہاں پہ لفظ فقہاء بولا, اجمع. اب دیکھیں اجمع میں بولا ہے اجمع الفقہاء, کس کی مثال ہے؟ کہ جب سبب کا صیغہ صریح نہ ہو بلکہ ظہور رکھتا ہو, جو کہ فقہاء کا صیغہ ظہور رکھتا ہے غیر معصوم میں. معصوم کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے قرینہ ہو تو, اگر قرینہ نہ ہو تو یہ نہیں بولا جاتا, لیکن ظہور جو ہے اس کا کس میں ہے؟ فقہاء غیر معصوم میں. 2 مثالیں. اچھا, یہ ہوگی سبب کی مثال نمبر 1 صریح, اور سبب کی مثال نمبر ظہور 2. اب سبب ہی کی, اب صریح ہی کی سبب و سبب والی مثال لاتا ہوں. پہلے ہم نے مثال دی کون سی؟ اجمع اصحاب, اور کہا کہ اصحاب یہ صریح ہے غیر معصوم میں. ٹھیک ہے, اب ایک ایسی مثال لاتا ہوں, ایک ایسا صیغہ لاتا ہوں جس میں سبب اور مسبب دو, اس کو لکھ لیں یا ذہن میں بٹھا لیں. عرض کر رہا ہوں کہ یہ عبارت جو ہے پیپر میں اس قسم کی آ جاتی ہے, وہ لکھیں گے مثالوں کے ساتھ. تو یہ مثالیں اس کی یہ ہیں. نمبر 2 اجمعت الامت حتی الامام. یہاں پر امت حتی الامام یہ صریح ہے, کس اور کس میں؟ سبب اور مسبب میں. مسبب یعنی امام, سبب یعنی غیر معصوم. یوں کہیں, ابھی ذہن میں رکھیں, سبب یعنی غیر معصوم اور مسبب یعنی امام. اجمعت الامت حتی الامام, مسبب اور سبب صراحتاً بیان ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہوگی 2 مثالیں. پہلی مثال کس کی تھی جی؟ اجمع الاصحاب صریح فی سبب, اور یہ مثال اجمعت الامت حتی الامام صریح فی سبب و مسبب. ایک مثال. اب آتے ہیں دوسری ظہور والی میں. کیا مثال لی تھی ظہور کی, سبب کی؟ شاباش, اجمع الفقہاء. فقہاء کی تعبیر ظہور رکھتی ہے غیر معصوم ہے سبب میں. ایسی تعبیر لاؤں گا جو ظہور رکھتی ہوگی سبب اور مسبب میں. اجمع اہل القبلہ, اہل القبلہ ظہور رکھتا ہے کس میں؟ سبب میں بھی, غیر معصوم میں بھی اور معصوم میں بھی. معصوم اہل قبلہ اکو ماکو, لیکن نص نہیں ہے کہ اس سے مراد حتماً امام ہو. دیکھیں, اس لیے ظہور احتمال خلاف ہو سکتا ہے یہاں. مجمل کی مثال, مجمل کی آپ کو پتہ ہے 2 مثالیں نہیں بنیں گی. کیوں؟ صریح کی 2 مثالیں بنائی نا ہم نے. صریح فی سبب مثال الگ, صریح فی سبب مسبب مثال الگ. ظہور فی سبب مثال الگ,
ظہور فی سبب و مسبب مثال الگ، اما اجمال کی ایک ہی مثال ہے، سبب اور مسبب مجمل ہوگا اس میں. ہاں مراد ہی پتہ نہیں امت مراد لے رہے ہیں یا امام مراد لے رہے ہیں. واضح لولا مثال یہ ہے اس کی، اجمع علماؤنا، علماء کا لفظ جتنا غیر معصوم کے لیے بولا جاتا ہے برابر اتنا ہی معصوم کے لیے بولا جاتا ہے. جب عالم بولتے ہیں عالم، کیا ذہن میں آتا ہے؟ غیر معصوم؟ ابداً لا، عالم یعنی عالم، معصوم ہے غیر معصوم ہو. یعنی لفظ عالم کا نہ تو زیادہ رجحان معصوم پہ ہے نہ زیادہ غیر معصوم پہ. لہذا جب عالم بولا، نہیں پتہ کہ یہاں پر سبب لینا چاہتا ہے مراد یعنی غیر معصوم علماء یا مسبب یعنی امام وقت جو کہ عالم ہے. واضح؟ لفظ عالم مختلف ہے لفظ فقیہ سے اخوتنا، لابد من الفرق بینہما. لفظ فقیہ کا ظہور غیر معصوم میں زیادہ ہے معصوم کی نسبت. واضح؟ اما عالم کا جتنا غیر معصوم کے لیے اتنا معصوم کے لیے. میں آپ کو عرض کروں کہ کلینی نے عبارت لکھی ہے کافی کی ابتدا میں، ارشدک اللہ یا اخی لا یعرف السقیم من الصحیح، اس طرح کچھ کر کے ہے، الا العالم. یہ کہا ہے اے میرے بھائی اللہ تیری ہدایت کرے، حدیث ضعیف کو حدیث صحیح سے کوئی الگ نہیں کر سکتا مگر وہ جو عالم ہو. اب یہاں عالم سے مراد کیا ہے؟ عالم دین، کیا معصوم. بعض کہتے ہیں نا جس سے مراد عالم عام ہے، اختلاف ہے. کیوں؟ مجمل ہے، لفظ عالم مجمل ہے. اگر کہتے نا جناب کلینی الا الفقی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس سے مراد غیر معصوم ہے. اگر وہ کہتے ہیں الا الامام آپ کہتے ہیں نص ہے معصوم. لیکن عالم کا لفظ کا اجمال ہو گیا. بعض کہتے ہیں جس سے مراد اہل بیت ہیں اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد نہیں. تو لہٰذا اجمال کی ایک ہی مثال ہوگی جس میں امر دائر ہوگا کہ پتہ نہیں یہ لفظ امام کے لیے بولا ہے اس نے یا غیر معصوم کے لیے، سبب کے لیے بولا یا مسبب کے لیے. ارجو واضح؟ یہاں پہ جو نقطہ عرض کرنا مقصود تھا وہ یہ، ان سبھی مثالوں میں صیغہ میں نے اجمع استعمال کیا ہے. اجمع نص میں، اجمع ظہور میں، اجمع اجمال میں. بعض برادر اشتباہ کر جاتے ہیں اگر سب نے اجمع ہے تو پھر فرق کیا ہے؟ بابا اجمع کی بات ہی نہیں ہو رہی، بات سبب اور مسبب کے صیغے کی ہو رہی ہے. لہٰذا اپنے ذہن سے اجمع کو نکالیے. یہ اصل میں چیزیں ہیں. صریح کی مثال کیا ہوگی؟ اب ساتھ بولی صریح سبب کی مثال، تاکہ آپ کے ذہن میں جنہوں نے نہیں لکھا امید ہے پیپر تک انہیں یاد رہے گا. صریح سبب کی مثال دیں. اجمع الاصحاب. جی صریح سبب و مسبب کی اجمعت الامہ حتی الامام. امہ صریح ہے سبب میں اور امام مسبب میں. ٹھیک. ظہور سبب کی مثال، ہاں اجمل فقہا. فقہا جو ہے یہ سبب ہے غیر معصوم. ٹھیک. اب آپ نے نہیں بولنا سیدنا، آپ شیخ صاحب بتائیں گے سبب مسبب کی. ظہور سبب مسبب کی، جس میں ظہور ہو سبب کا اور ظہور و مسبب کا. ہاں اجمع اہل القبلہ، ذہن میں رکھیں اہل القبلہ کا لفظ ظہور رکھتا ہے غیر معصوم میں بھی اور اتنا ہی ظہور رکھتا ہے معصوم خان. اور تیسری مثال جو ہے اجمال کی، آخری مثال جس میں سبب اور مسبب کی الگ مثالیں نہیں ہیں. کیا ہے وہ جی؟ اجمع علماؤنا. امید ہے مطلب واضح ہو گیا ہوگا. عبارت دیکھیے ذرا. واختلاف الفاظ النقل ایضاً، نقل کے الفاظ بھی مختلف ہوتے ہیں. اجماع کو نقل کرنے کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں. صراحتاً بعض صریح ہوتے ہیں، وظہوراً بعض ظہور رکھتے ہیں، واجمالاً بعض مجمل ہوتے ہیں. فی ذالک نشنو فی انہ نقل سبب او نقل سبب والمسبب. اس نے جو لفظ بولا ہے یا تو صریح ہوگا نقل سبب میں یا صریح ہوگا نقل سبب مسبب دونوں میں، یا ظہور ہوگا صرف سبب میں یا ظہور ہوگا سبب اور مسبب دونوں میں، اور تیسرا جو ہے مجمل ہوگا بین سبب والمسبب. امید ہے واضح. اگلا نقطہ، اور یہ نقطہ برادران اصل نقطہ ہے جو ہم شروع کرنے لگے. الامر الثالث. الامر الثالث
تھوڑا غور کریں گے برادران، یہ بحث دقیق ہے، اور اصل بحث اجماع خبر منقول کی یہی ہے. یہ ساری تمہیدی بحثیں تھیں، اصل بحث یہ ہے. ابھی تک ہم نے یاد ہے آپ کو کہا تھا کہ اجماع منقول کی بات شروع میں کر کے کہا چھوڑ دیں اجماع منقول کو، اجماع کی بات کرتے ہیں. اجماع کی بات کی، اس کے صیغے کی بات کی، اقسام کی بات کی. اب آتے ہیں اصل بحث کیا، اجماع منقول بخبر واحد حل ہوا حجہ ام لا، اس کے جواب. آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑا غور فرمائیں گے. قبل ازین کہ ہم اجماع منقول بخبر واحد کی حجت کی بات کریں، ایک قصہ تو آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ اجماع سبب ہوتا ہے، اس کا ایک مسبب ہوتا ہے، وہ امام کی رائے. اور سبب اور مسبب، جب تک مسبب نہ ہو اجماع حجت نہیں، سبب کی کوئی حیثیت ہی نہیں. یہ بات سن چکے. یہ بھی سن چکے کہ سبب اور مسبب کے اندر مبانی کا اختلاف ہے، 5 اقسام ہیں. کوئی کس قسم کا مانتا ہے، کوئی کس قسم کا مانتا ہے، کوئی کس قسم کا. غور کرتے آئیے گا برادران. یہ سب جب 2 باتیں ذہن میں آ گئیں، اب آتے ہیں خبر واحد کے اوپر. خبر واحد میں برادران 2 بندے ہوتے ہیں، 2 بندے حتماً، ایک مخبر اور ایک مخبر الیہ. زید اور عمر، میں خبر دے رہا ہوں، آپ کو خبر دے رہا ہوں. 2 انسان ہوتے ہیں خبر میں، 2 انسان ہوتے ہیں. ایک مخبر میں خبر دے رہا ہوں، اور آپ مخبر الیہ جسے خبر دے رہا ہوں. ٹھیک. جب 2 افراد ہیں خبر میں، ایک خبر دینے والا اور ایک خبر لینے والا، تو ممکنہ طور پہ 2 صورتیں. یا تو دونوں کا مبنی ایک ہوگا، میں بھی اجماع لطفی کو حجت مانتا ہوں، جناب بھی. ماشاءاللہ، یہ کام آسان ہو گیا، یہ کام آسان ہو جائے. ہاں، جب دونوں کا مبنی ایک ہو، میں بھی اجماع دخولی کو حجت مانتا ہوں، جناب بھی. ٹھیک. اور یہ دلکش، خوبصورت اور آئیڈیل صورت ہے جب ناقل اجماع اور منقول الیہ الاجماع دونوں کا مبنی اجماع میں ایک ہو. کہ کون سی قسم کا اجماع حجت مانتا ہے. دوسرا صورت یہ ہے کہ ناقل اجماع کا مبنی اور ہے اور منقول الیہ کا مبنی ہو. میں مانتا ہوں اجماع لطفی کو حجت، اور جناب کہتے ہیں میرے لیے حجت نہیں ہے. منقول الیہ صاحب کہتے ہیں میرے لیے اجماع لطفی حجت نہیں ہے، میں صرف اور صرف اجماع دخولی کو حجت مانتا ہوں. بس واضح ہے برادران. ممکنہ طور پہ یہ 2 صورتیں بنتی ہیں. اب جب یہ 2 صورتیں بن گئی، یہ بھی مقدمہ واضح ہو گیا. اب ہم بحث میں داخل ہوتے ہیں تاکہ ذہن سے مباحث اٹھے نہ. میں ایک جملے میں تینوں گزراتا ہوں. پہلا مقدمہ ہم نے عرض کیا کہ پیچھے ثابت کر دیا کہ اجماع کی کوئی حیثیت نہیں جب تک مسبب نہ ہو، ایک بات. دوسری بات، سبب اور مسبب کے اندر 5 مبنے ہیں. بعض اس سبب کو مانتے ہیں مسبب کے لیے سبب، بعض اس کو، بعض اس کو. 2 باتیں. تیسری بات، خبر جب کوئی کسی کو دیتا ہے تو 2 بندے ہوتے ہیں، اور دونوں بندوں کے درمیان مبنا، سبب اور مسبب والا مبنا جو ہے مختلف ہوگا یا متفق ہوگا. اگر متفق ہو تو بہت اچھا ہے، اور اگر مختلف ہو تب بھی انشاءاللہ عرض کریں گے. یہ 3 مقدمے جب واضح ہو گئے، اب داخل ہوتے ہیں اصل بحث. ٹھیک ہے برادران. 3 مقدمے عرض کرنے کے بعد ایک مقدمہ، یہ تو اجماع والے مقدمے تھے، ایک مقدمہ خبر واحد سے نہ لے لیں آپ کی اجازت سے. خبر واحد سے ایک مقدمہ لے لیتے ہیں. خبر واحد کی حجیت کی جب ادلہ قائم کرتے ہیں نا فقہا، چوتھا مقدمہ، وہاں پر ایک بات بزر سے قاطع تمام بیک زبان ہو کہتے ہیں، خبر واحد حجہ فی الحسیات ولیس بحجہ فی الحدثیات. یہ شعار، یہ علم سب کا ہے. خبر واحد کہتے ہیں جب حجت ہے تو صرف حسیات میں ہے. خبر واحد جو حجت مانتے ہیں صرف حسیات میں، اور حجت نہیں مانتے حدثیات. دونوں کی مثال لیتا ہوں. میں حصے کی مثال، میں نے دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے باہر. ہاں، شیء حصی، بارش کا ہونا حصی ہے، محسوس کیا میں نے آنکھوں سے. اور میں اندر آ کے خبر دیتا ہوں کہ باہر بارش ہو رہی ہے، تو چونکہ میری جو خبر ہے مخبر عن ہو، جس کے بارے میں خبر دے رہا ہوں، وہ شیء حسی، شیء حسی ہے. میں نے آ کے خبر دی، اور یہ خبر کس آپ کے لیے حجت ہوگی، چونکہ جو مخبر عنہ ہے وہ شیء حسی ہے، اور شیء حسی کی خبر حجت ہوتی ہے. قانون. حدثی کی مثال لے لیں. حدثی کی مثال یہ کہ میں کہتا ہوں کہ خبر دیتا ہوں کہ آج جو ہے وہ زحل مریخ کے اندر داخل ہوگا. ہوتے ہیں نا یہ مشتری وہ بناتے ہیں جو پتہ نہیں کون سا کس تارہ کس میں داخل ہو گیا، میں خبر دیتا ہوں. اب چونکہ یہ محسوسات سے باہر ہے، یہ جو آپ خبر مخبران ہو آپ کا، نہ تو چکھا جاتا ہے، نہ دیکھا جاتا ہے، نہ لمس ہوتا ہے، یہ حواس خمسہ کے دائرے سے باہر ہے. یا مثلا میں یہ کیوں کہوں
میں یوں کہوں کہ جو ہے نا وہ آج عرش مولا کے اندر یہ جشن ہونے والا ہے، مثلا عرش مولا کے اندر یہ محفل ہو رہی ہے، مثلا یہ مثال ذالک، یہ ایسی اخبار ہیں کہ جو تخمینے اور اندازوں سے آپ نے دی ہیں. اگر میں ایسی خبر دیتا ہوں جو محسوس نہیں ہے بلکہ تخمینے سے میں نے ثابت کیا ہے، وہ میں دیتا ہوں تو وہ آپ کے لیے حجت نہیں ہوگی. تخمینہ صرف اس کے لیے حجت ہے جو تخمینہ لگاتا ہے، اندازہ صرف تکے والے کے لیے حجت، تکے والے کے لیے حجت ہوتا ہے. آسان لفظوں میں حد سے تکا، جو تکا آپ نے لگایا وہ آپ کے لیے حجت ہے، وہ دوسرے کے لیے حجت نہیں ہے. تو پس مقدمہ نمبر 4 یہ ہوا کہ خبر واحد محسوسات میں حجت ہے، حسیات میں حجت ہے، اور حدسیات میں حجت نہیں ہے. والحمدللہ یہ 4 مقدمے جب تمام ہو گئے، اب ہم آسانی سے صورتیں بناتے ہیں. اب فرماتے ہیں کہ سوال ہمارا یہ ہے کہ آیا اجماع جو خبر واحد سے نقل ہوا ہو، ہلی کہہ رہا ہے کہ اجماع ہے علماء کا، آیا منقول الیہ جو ہیں، مثلا میں مثال یہ دوں گا علامہ ہلی کی اور منقول الیہ اردبیلی کی، مثلا ناقل ہلی کو بنائیں گے، منقول الیہ جناب اردبیلی کو، اس طرح ہم مثالیں دیں. جناب ہلی نے اجماع نقل کیا اردبیلی کے لیے، ٹھیک، اور غور کیجیے گا صورتیں بدلنے لگی. نمبر 1، سبب اور مسبب دونوں حصی تھے. سبب اور مسبب دونوں حصی. سبب کیسے حصی تھا؟ یعنی انہوں نے تتبع کیا اور دیکھا کہ تمام فقہاء اس بات پہ متفق ہیں، ٹھیک. اور مسبب حصی اس طرح سے ہے کہ انہیں قطع ہے اس بات کا کہ امام بھی ان مجمعین میں داخل ہیں. ہاں، مثلاً حواس خمسہ کے ذریعے سے انہوں نے سنا یا دیکھا، کسی نے بتایا کہ جو 500 مجمعین ہیں نا بابا، ان میں امام بھی موجود ہیں، تو یہاں پر اسے حسن امام کی وجودگی کا علم ہے. یعنی مسبب یعنی شنو؟ امام کا وجود. مسبب یعنی امام کے وجود کا علم حسی ہے، ٹھیک. اب جناب ہلی کہتے ہیں کہ مجھے سبب کا یعنی اجماع کا، مسبب کا یعنی امام کے وجود کا کہ وہ بھی ان مجمعین میں داخل ہیں، اس بات کا دونوں کا سبب اور مسبب دونوں کا حسی علم ہے، علم حسی ہے. اور یہ خبر دیتے ہیں جناب اردبیلی کو. اب بتائیے حضرت اردبیلی کے لیے یہ حجت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ فتویٰ بتائیے پھر عمل کرتے ہیں. کو دیکھا جائے حجت ہوگا. ہاں، مبنے سے ہٹ کے اگر دونوں کا یعنی ایک اعتقاد مبنے کو دیکھیں گے. حصی جب خبر کا حصی ہو، مثبت ہو حصی ہو، تو اس میں بھی حجت دونوں کو. شاباش. ادھر مبنے کو نہیں دیکھیں گے چونکہ قانون کلی ہے. جب بھی خبر کا مخبر عنہ حصی ہو تو جس کو خبر پہنچ رہی ہے اس کو حتماً ماننا پڑے گا، بھلے سے کچھ بھی مبنا رکھتا ہو. بابا جب مخبر یہ کہہ رہا ہے، ہلی یہ کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ امام اس میں ہیں، تو اس کے لیے حجت ہے. تماماً ایسے جیسے وہ کہتا ہے کہ امام نے فرمایا، کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں تعبیروں میں. ہلی کہے کہ امام نے یہ فرمایا اور پھر اردبیلی کو بتایا، اردبیلی کے لیے حجت ہے چونکہ اس نے سنا ہے. یا وہ یہ کہے کہ مجھے پتہ ہے کہ امام ان مجمعین کے اندر ہیں، میں نے محسوس حصہ میرے پاس دیکھا ہے یا کسی نے مجھے بتایا، کچھ بھی کہیں، تو اس کے لیے بالکل مخبر الیہ کے لیے وہ حجت ہوگا. پس پہلی صورت جس میں سبب بھی حصی، مسبب یعنی وجود امام، مجمعین میں امام کا ہونا یہ بھی حصی ہے، اور پھر اس خبر کو نقل کرتا ہے ہلی اردبیلی کے لیے، تو اردبیلی کے لیے ہر صورت میں ماننا ضروری ہے. کوئی فرق نہیں ہے اس قسم کے اجماع میں اور خبر کی نقل میں. اگر وہ کہتے ہیں قال الامام قضا، جس طرح یہ حجت ہے ہلی کا اردبیلی کے لیے، اس طرح سے دخل الامام فی ھذا، یہ بھی حجت ہے تماماً. کیوں؟ چونکہ نقطہ ایک ہے، اس میں قالا میں بھی خبر حصی تھی، شاباش، اور یہاں پر بھی فرض یہ ہے کہ امام کا وجود ان کے درمیان حصی ہے. ارجو واضح انشاءاللہ. آدھا خوب یہ ہے برادران جب سبب اور مسبب دونوں حصی ہوں. سورہ اولا، سورہ ثانیہ. صرف جناب ہلی اردبیلی کو سبب بتاتے ہیں، سبب، مسبب نہیں بتاتے. مسبب نہیں بتاتے، کہتے ہیں بس میں آپ کو بتاتا ہوں علماء کا اجماع ہے. آیا امام بھی اس میں داخل ہیں؟ داخل نہیں کہتے ہیں میرے سے کوئی سروکار نہیں. میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ علماء فقہا کا اس مسئلے میں اجماع ہے. یعنی کیا مطلب؟ سبب. اب غور کیجیے گا، فرض مسئلہ یہ ہے کہ جب سبب بیان کرے، مسبب کو بیان نہ کرے، اصل حجیت تو مسبب کیا نا برادران، مسبب کو بیان نہیں کرتا. اب یہاں پر دیکھیں گے
کہ ناقل اور منقول علیہ کا اگر مبنی ایک ہے، جناب بھی اجماع ہلی بھی اجماع لطفی کی حجیت کے قائل ہیں، اردبیلی بھی اجماع لطفی کی حجیت کے قائل ہیں۔ اچھا، اب ہلی کہہ رہے ہیں کہ ایک عصر کے تمام فقہا کا اجماع ہے۔ تھوڑا غور کرنے برادر یہاں پہ دقیق ہے، ایک عصر کے ایک زمانے کے تمام فقہا کا اس مسئلے پہ اجماع ہے، ٹھیک، اور میں نے خود تتبع کیا، میں نے حصن در کیا اجماع علماء کا، ٹھیک۔ یہ خبر جا کے پہنچتی ہے کس کو؟ حضرت اردبیلی کو، اور یہاں پر ابھی تک اردبیلی کے پاس کیا آیا؟ سبب حجت ہے، لیکن اس کا مدلول التزامی کیا ہے؟ ہاں، کیوں؟ چونکہ سبب اور مسبب آپس میں لازم ملزوم ہے، کس کے مطابق؟ جو اجماع حجی قائل ہے، مثلا اجماع لطفی قائل ہے، مثلا سبب مسبب، یعنی گویا کہ غور کیجیے گا، سبب مدلول مطابقی ہے اور مسبب امام کی رضا کا ہونا مدلول التزامی ہے۔ اور آپ بتائیے کہ خبر واحد کا جس طرح مدلول مطابقی سامع کے لیے حجت ہے، اس طرح مدلول التزامی بھی حجت ہے۔ امید ہے واضح ہو گیا ہوگا۔ پس سورہ دوم کا خلاصہ کروں، سورہ دوم یہ ہے کہ ناقل اور سامع، ہلی اور اردبیلی دونوں ایک مبنا کے قائل ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، صرف اور صرف جناب ہلی سبب کو نقل کرتے ہیں، اب سبب حصی ہے، در کیا انہوں نے، سبب کو نقل کرتے ہیں، تو جو نقل ہوا ہے اردبیلی کی طرف مطابقاً وہ کیا ہے؟ سبب، اور چونکہ ان کے مطابق اس سبب کا لازمہ ہے رضائے امام، تو ان کے لیے بالمدلول التزامی رائے امام بھی ثابت ہو جائے گی۔ والحمدللہ، یہ دو صورتیں واضح ہوگی برادر، پہلے عبارت دیکھ لیں پھر اگلی صورت پر۔ الامر الثالث انه لا اشکال فی حجیت الاجماع المنقول۔ دیکھیں یہاں پر اجماع منقول کی بحث آگئی شروع۔ اجماع منقول حجت ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں جی، اجماع منقول کی حجیت میں کوئی اشکال نہیں ہے، حجیت بادلت حجیت الخبر۔ واضح ہے کہ ہم نے کہا کہ اجماع منقول کے لیے الگ سے کوئی دلیلیں نہیں ہیں، بلکہ وہی دلیل جو خبر کی حجیت کو ثابت کرتی ہے، وہی ادلہ خبر اجماع منقول بخبر واحد کی حجیت کو بھی ثابت کرتی ہے۔ بہرحال اہم یہ ہے، کوئی اشکال نہیں حجیت اجماع میں۔ اذا یہاں سے صورتیں شروع ہو رہی ہے، سورہ نمبر 1، یعنی یہاں یہ والا جو ہے اجماع منقول یہ حجت ہے۔ اذا کان نقلہ، حاکی اور ناقل کا نقل کرنا، یعنی ہماری مثال میں علامہ ہلی کا، علامہ کا نقل کرنا اجماع کو، متضمنا لنقل السبب حسن والمسبب حسن، سبب بھی حصی اور مسبب بھی حصی، یعنی انہوں نے حسن در کیا کہ علماء کا اتفاق ہے، اور حسن در کیا کہ امام بھی اس اتفاق کے اندر داخل ہیں، اور پھر انہوں نے یہ سبب اور مسبب حصی کو نقل کیا اردبیلی کو۔ تو کیا ہوگا برادران؟ لا اشکال فی حجیت، اس قسم کا اجماع حتماً حجت ہے، کیونکہ وہ صراحت سے کہہ رہے ہیں کہ امام اس اجماع پہ راضی ہیں اور حسن میں نے در کیا۔ واضح؟ لو لم نقل، یہ میں نے عرض نہیں کیا، یہ آپ کے لیے واضح ہے۔ اس قسم کا اجماع ہوتا کہاں ہے؟ جہاں پہ ناقل کہے کہ میں نے امام کو مجمعین میں داخل دیکھا ہے۔ اجماع دخولی ہم نے کہا تھا کہ ہوتا نہیں ہے۔ لو لم نقل بأن نقلہ کذالک یعنی سبب والمسبب عن حس فی زمان الغیبہ موہون جدا، اگر ہم یہ نہ کہیں کہ اس قسم کا آئیڈیل اجماع جس میں نقل بھی حصی، سبب بھی حصی، مسبب بھی حصی، اور وہ نقل ہو رہا ہو سامع کے لیے، ایسا نقل جو ہے موہون جدا یعنی ضعیف جدا، یہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال اگر ہو جائے تو یہ حجت ہے۔ یہ ہو گیا برادران کیا؟ سورہ نمبر 1۔ سورہ نمبر 2 کیا تھی؟ سبب حصی تھا اور وہ نقل کیا، مسبب حصی نہیں تھا، وہ مسبب جو ہے حصی نہیں تھا، لیکن ملازمہ دونوں کا مبنی ایک تھا، اور چونکہ حصی سبب نقل ہوا، مبنی ایک ہے، تو سامع کے مطابق بدلول مطابقی کے تحت سبب آیا اور مدلول التزامی کے تحت مسبب ثابت ہو جائے گا۔ وَكَذَا، کذا یعنی شنو، لا اشکال فی حجیہ، حجت ہوگا کیا؟ اذا لم یکن متضمنا لہ، ای اذا لم یکن نقل الاجماع متضمنا للسبب والمسبب معا عن حس،
واضح؟ پہلی صورت میں تو بہت اچھا تھا نا کہ سبب بھی حصی مسبب بھی حصی، یہاں پر ایسا نہیں ہے، لم یکن متضمنا للسبب والمسبب حس، اس طرح نہیں ہے، بل کان نقلہ ممحضا لنقل السبب عن حس فقط، صرف اور صرف کیا حصی ہے؟ سبب، اور ناقل نے صرف سبب حصی کو نقل کیا ہے منقول الیہ کے لیے، واضح؟ ممحضن یعنی محض، یہ نقل محض اور محض صرف سبب حصی کو نقل کرنے کے لیے تھا، الا انه كان سببا بنظر المنقول الیہ ایضا، ایضا یعنی شاباش، ناقل اور منقول علیہ دونوں کے مطابق مبنی ایک ہے، اور جس طرح ناقل کے مطابق اجماع لطفی کے تحت یہ والا سبب امام کی رضا یعنی مسبب کو حاصل کرتا ہے، اس طرح اردبیلی کے مطابق بھی ایسا ہی ہے، واضح ہوا؟ الا انہ، وہ جو نقل کیا ہے اس نے اجماع، وہ سبب ہے منقول علیہ کی نظر میں بھی، سامع کی نظر میں بھی، اردبیلی کی نظر میں بھی وہ سبب ہے، جس طرح سے کہ وہ ناقل کی نظر میں تھا۔ اب مبنی جو ہے وہ سبب مسبب کا عقلاً ہو او عادتاً ہو او اتفاقاً، اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ بھی اجماع لطفی کا قائل ہے، وہ بھی لطفی کا ماشاءاللہ، یہ بھی اجماع عادی کا قائل ہے، وہ بھی عادی کا ماشاءاللہ، یہ بھی حدسی کا قائل ہے، وہ بھی حدسی کا، اہم یہ ہے کہ دونوں کا مبنی ایک ہونا چاہیے، امید ہے واضح ہو گیا۔ فَيُعَامَلُ حِينَئِذٍ، یعامل یعنی نقلہ السبب عن حس فقط، جب وہ نقل کرے سبب کو فقط، اس وقت معاملہ کیا جائے گا اس اجماع منقول کے ساتھ، فَيُعَامَلُ حِينَئِذٍ مع المنقول معاملۃ المحصل، اس اجماع جو منقول ہے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا جو محصل کے ساتھ، یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا اردبیلی خود تتبع کر کے اجماع کو حاصل کرے یا ہلی اس کو حصی اجماع عطا کر دے، ہر دو صورت میں حجت ہے، اجماع محصل بھی اس کے لیے حجت ہے، اور اجماع سببی حصی بھی اس کے لیے حجت ہے۔ فیعامل معاملۃ، یعنی اجماع منقول میں اور اجماع محصل میں کوئی فرق نہیں ہے جب اجماع منقول میں سبب حصی نقل ہو رہا ہو، کس چیز میں فرق نہیں ہے اور یہ دونوں ایک جیسے ہوں گے؟ فی الالتزام بمسببہ، یعنی اس میں مسبب کا التزام بالدلالۃ الالتزامیہ، مسبب کو حاصل کیا جائے گا، مسبب کا التزام کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے محصل اور منقول کے درمیان، مسبب باحکامہ و آثارہ، یعنی مسبب کے احکام اور آثار جس طرح اجماع محصل میں ثابت کیے جاتے ہیں، اجماع منقول میں جب سبب حصی نقل ہو رہا ہو تو وہاں پر بھی تماما ایسے کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ اجماع محصل اور منقول کے وجہ سے مشوش ہوگی عبارت، ممکن ہے اس وجہ سے مشوش ہوگی، اس کو حل کر دیتے ہیں۔ آغا اصل کہنا ہی چاہتے ہیں کہ اجماع محصل کے بارے میں شروع میں کہہ چکے حجت ہے، وہ محصل کیا ہوتا ہے، یعنی آپ خود بیٹھ کے کتابیں اٹھائیں اور دیکھیں کہ فقہا کا اجماع ہے یا نہیں، اگر آپ خود کتابیں اٹھا کے اس فقہا کا اجماع ڈھونڈ لیتے ہیں اور آپ کے مطابق ایک زمانے کے فقہا کا اجماع سبب ہے کس کے لیے؟ امام کی رضا کے لیے، تو اجماع محصل حجت ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ والا ہوگا نا، کیا مطلب؟ یہ اجماع مسبب کو ثابت کرے گا، ٹھیک ہے؟ بالکل اس طرح سے اگر علامہ ہلی جناب کو بتاتے ہیں کہ تتبع تم نہ کرو، میں نے کر لیا الحمدللہ، میں نے کر لیا ہے اور میں نے کتابیں دیکھ لی ہیں اور مجھے نظر آ گیا کہ علماء کا ایک زمانے میں اس مسئلے پہ اتفاق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر میں خود حاصل کرتا تتبع کے ذریعے سے اجماع یا مجھے علامہ بتا دیں، یہ برابر ہے، بالکل برابر ہے، دونوں کا نتیجہ ایک نکلے گا، کیا؟ اجماع محصل ہوتا تب بھی اس سے میں نے مسبب تک پہنچ جانا تھا، اور اس اجماع منقول جو کہ اجماع منقول سببی ہے، اس سے بھی میں نے مسبب تک پہنچ جانا ہے۔ واضح ہو کے برادرہ؟ علامہ کے لیے مسل ہوگا اور اردبیلی کے لیے منقول ہوگا، لیکن فرماتے اردبیلی خود اجماع محصل حاصل کرتا تو اب بھی کیا فائدہ تھا؟ مسبب مل جانا تھا نا بابا، خود کرے محصل تو بھی مسبب ملے گا، یا اس کو کسی نے مسبب حاصل کر کے نقل کیا تب بھی مسبب مل جائے گا، مسبب دونوں میں ملے گا، اس کو کوئی فرق نہیں ہے کہ اردبیلی خود اجماع محصل کرے اور اس کے نتیجے میں اس کو مسبب ملے یعنی رضاء امام حاصل ہو، یا اس کو علامہ نقل کریں کہ سبب جو ہے تتبع اور اجماع ثابت ہے اور پھر اس سے جو ہے اس کا مدلول التزامی ثابت ہو۔ یہ برادران سورہ نمبر 2، سورہ نمبر 3
سورہ نمبر 3 یہ ہے کہ کیا بچتا ہے برادران آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے؟ صرف سبب کو نہیں، مسبب نہیں، صرف سبب کو. ہاں بھئی جس طرح پہلے دوسری والی میں تھا نا، صحیح نہ نیچے نہ دیکھیں. اگلی صورتیں کیا بیان کی تھی؟ تھوڑا اگر مقدمہ نمبر اس میں جائیے جب ہم نے کہا تھا مبنی ایک و مبنی مختلف ہو. ابھی نہیں پہنچے کہ وہ سبب کو ذکر کرے، لیکن جو ہے جو منقول ناقل کے نتیجہ ملازم ہے وہ منقول نزدیک نہ ہو، یعنی اختلاف ملازم ہو مبنی میں. شاباش، یہ صورت بچتی ہے نا کہ ناقل نے سبب کو نقل کیا منقول الیہ کے لیے، جبکہ مبنی ناقل کا اور ہے، منقول الیہ کا اور ہے. اردبیلی اجماع لطفی کو حجت سمجھتے ہیں اور جناب علامہ جو ہے وہ اجماع لطفی کو حجت سمجھتے ہیں، جبکہ اردبیلی اجماع لطفی کو حجت نہیں سمجھتے. واضح نا؟ یہ مختلف ہے دوسرے سے. دوسرے والے میں کیا فرض کیا تھا؟ اس میں دوسرا اور تیسرا ایک ہے کہ سبب حسی نقل کیا تھا، یعنی اجماع صرف اور صرف نقل کیا تھا. دوسرے میں بھی یہی نقل کیا تھا ہلی نے، تیسرے میں بھی یہ نقل کیا ہے. بس فرق یہ ہے کہ دوسری والی صورت میں مبنی جناب ہلی کا اور اردبیلی کا ایک تھا، وہ بھی اجماع لطفی کو جو سمجھتے تھے اور یہ بھی. جبکہ اس تیسری صورت میں کیا ہے؟ جناب علامہ ہلی کا مبنی اجماع لطفی کی، مثلا مثال دے رہے ہیں، اجماع لطفی کو حجت سمجھتے ہیں، جبکہ اردبیلی اجماع لطفی کو حجت نہیں سمجھتے اور وہ کہتے ہیں میرے مطابق صرف دخولی حجت. اب یہاں بتائیے گا ذرا، آپ سے پوچھتا ہوں. علامہ ہلی کہتے ہیں کہ میں نے ایک عصر کے علماء کا اتفاق دیکھا ایک مسئلے پہ، سبب اجماع دیکھا، سبب ہے نا اجماع، اور میں چونکہ لطفی کا قائل ہوں، میرے مطابق یہ اجماع سبب بنے گا کس کے لیے؟ رضائے معصوم مسبب کے لیے، ٹھیک میرے مطابق. اور وہ اب علامہ کیا کرتے ہیں؟ یہ سبب حسی یعنی اجماع و فقہا عصر واحد، یہ اجماع نقل کرتے ہیں اردبیلی کے لیے. ٹھیک، آیا اردبیلی اس سے مسبب تک پہنچ جائے گا؟ کیوں؟ دونوں کا جو مبنی میں ایک نہیں ہے، احسن. اردبیلی کہیں گا کہ نا میرے لیے ایک زمانے کے فقہا کے اکٹھا ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، چونکہ میں دخولی والا ہوں. میرے لیے وہ اجماع حجت ہے جس میں امام کے وجود کا علم ہو، اور یہاں نہیں ہے. واضح؟ بس اگرچہ ناقل کی نظر میں وہ سبب تام ہے مسبب کے لیے، لیکن نظر منقول الیہ میں وہ سبب تام نہیں ہے مسبب کے لیے. بالنتیجہ وہ حاکی اور ناقل یعنی علامہ کے لیے تو حجت ہوگا، لیکن جناب اردبیلی کے لیے حجت. امید ہے واضح ہو گیا. ٹھیک ہے جی. وَأَمَّا اِذَا كَانَ نَقْلُهُ لِلْمُسَبَّبِ لَا عَنْ حِسٍ. عبارت دیکھیں شیخ اصل کہنا یہی چاہتے ہیں، نَقْلُهُ لِلسَّبَبِ الْحِسٍ. یہ بات واضح ہوئی؟ برابر ہے دونوں چیزیں. وہ نقل کرے سبب حسی کو یہ، اور وہ نقل کرے مسبب غیر حسی فی نظر اردبیلی، چونکہ اردبیلی کی نظر میں اس قسم کے اجماع سے مسبب حاصل نہیں ہوتا، اور وہ کہہ رہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں سبب مسبب دونوں. سبب تو حسی ہے، اما جو مسبب ہے وہ حسی نہیں ہے. کس کی نظر میں برادران؟ احسن. تو وَأَمَّا إِذَا كَانَ نَقْلُ الْإِجْمَاعِ لِلْمُسَبَّبِ، یا ناقل نقل کرتا ہے اجماع کو مسبب یعنی رضائے معصوم لا عن حس، اور رضائے معصوم یا وجود معصوم اس نے حسن درک نہیں کیا، بل بملازمت ثابتت عند الناقل بوجہ، بلکہ اس نے حدس کیا یا تو ملازمہ عقلی ہے، یا ملازمہ عادی ہے، یا ملازمہ اتفاقی ہے. کیف ما کان، اس نے حسن امام کی رضا کو درک نہیں کیا، بلکہ اس نے حدسن یہاں پر عام ہے برادران، حدسن یہاں پر شامل ہے عقلن کو بھی، حدسن کو بھی اور عادتن کو بھی، در مقابل حس کے. واضح ہو گیا؟
ایک بار حدس ہم نے تعریف میں بیان کیا نا، تقسیم میں، حدس در مقابل عادت اور عقل منہ، اور ایک حدس در مقابل حس کے. جب حدس در مقابل حس ہو تو وہ عقل، عادت، حدس سبھی کو شامل ہے. یعنی آسان لفظوں میں علامہ نے امام کی رضا کو حسن درک نہیں کیا، حواس خمسہ درک نہیں کیا، بلکہ حواس خمسہ صرف اجماع کو درک کیا ہے، سبب کو، اور وہ مسبب جو ہے امام کا وجود ہے، امام کی رضا، اس کو انہوں نے عقل کے ذریعے سے، عقل ہو تب بھی غیر حس، عادت ہو تب بھی غیر حس، اور حدس ہو تو تب بطریقہ والا غیر حس. واضح؟ لہٰذا عبارت دیکھیے کتنی دقیق ہے شیخ کی. للمسبب لا ان حس، یہ نہیں کہا للمسبب حدس، لا ان حس کہہ کے کس کس کو نکالا؟ اس مسبب کو جو عقل سے حاصل ہو رہا ہو، اس مسبب کو جو عادت سے حاصل ہو رہا ہو، اس مسبب کو جو اتفاق سے حاصل ہو رہا ہو. یہ سب وہ مسببات ہیں کہ جو لا ان حس میں. ٹھیک ہے، جب وہ نقل کرتا ہے مسبب کو لا ان حس، بلکہ وہ ملازمہ، وہ مسبب کو نقل کرتا ہے اس ملازمے کی وجہ سے جو ناقل کی نظر میں حجت ہے، دون المنقول الیہ، اور وہ ملازمہ حجت نہیں ہے کس کے لیے؟ منقول الیہ کے لیے، سامع کے لیے، اردبیلی کے لیے. تو یہاں پر کیا ہو گیا برادران؟ اختلاف مبنا کا آ گیا. ففیہ اشکال، اس قسم کے اجماع منقول کی حجیت میں اشکال ہے. کیوں برادران اشکال ہے؟ ابھی ہم نے عرض کیا تھا پیچھے مقدمہ نمبر 4 میں کہ صرف اور صرف کون سی خبر حجت ہوتی ہے خبر واحد میں؟ خبر حسی. خبر غیر حسی حجت نہیں ہے، اور یہ خبر ہے رضائے معصوم کی غیر حسی. اس میں علامہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امام کی رضا حاصل ہو گئی ہے اما غیر حسی طریقے سے، اور یہ جو ہے خبر ہے رضائے معصوم غیر حسی، اور ہر خبر غیر حسی حجت نہیں ہے. ملاحظہ کیجیے عبارت. اظہر اشکال ہے، لیکن ظاہر ترین یعنی وجہ جو ہے آغا کے مطابق یہ ہے عدم نحوظ تلک الادلہ علی حجیت هذا الاجماع. تلک الادلہ یعنی ادلت حجیت خبر الواحد، ادلت حجیت خبر واحد کے جو خاص ہیں اس خبر واحد کو حجت ثابت کرنے کے لیے جس کا مخبر عنہ حسی ہو، وہ ادلہ لم ینحد، وہ ثابت نہیں کرتی اس اجماع کی حجیت کو جس میں مسبب غیر حسی کو نقل کیا گیا ہے. امید ہے عبارت واضح ہوگی. ٹھیک ہے. اذ المتیقن من بناء العقلاء، بناء عقلاء چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ادلہ خبر حجیت خبر واحد میں سب سے عمدہ دلیل کیا ہے؟ بناء عقلاء، سیرہ عقلاء، اور سیرہ عقلاء دلیل لبی ہے. دلیل لبی میں قدر متیقن پہ عمل کہتا ہے، اور قدر متیقن سیرہ عقلاء میں کیا ہے؟ سے عقلاء صرف اور صرف اس خبر کو حجت سمجھتے ہیں جس میں مخبر عنہ ہو. دیکھیے عبارت. اذ المتیقن من بناء العقلاء غیر ذالک، قدر متیقن سیرت عقلاء میں سے کہ جو حجت خبر واحد کی دلیل ہے، اس بناء عقلاء میں قدر متیقن کیا ہے؟ غیر الحسی، غیر الحدسی، یعنی حسی. بابا عبارت ہے نا، یعنی یوں کہہ رہے ہیں القدر المتیقن من سیرت العقلاء التي هي عمدة الدلیل على حجیت خبر الواحد. القدر المتیقن شنو؟ حجیہ فی خصوص الحسی دون الحدسی. یہ عبارت ہے. بناء عقلاء اور سیرہ عقلائیہ میں سے قدر متیقن کیا ہے؟ وہ ہے غیر الحدسی، حدسی کے علاوہ، یعنی حسی حجت ہے. یہ تب ہے کہ اگر آپ ادلہ حجیت خبر واحد میں قائل ہوں کس کے؟ سیرہ عقلائیہ کے. یہ سب سے اہم دلیل جو کہ مصنف کے مطابق اور متأخرین کے بھی سب سے اہم دلیل حجت خبر واحد کی کیا ہے برادران؟ بناء عقلاء، سیرہ عقلائیہ. یہ تب ہے جو سیرہ عقلائیہ. اور شاہ صاحب اگر سیرہ عقلائیہ کے نہیں آپ قائل ہیں حجیت خبر واحد اسباب آیات و روایات، آیت نبا، آیت نفر، آیت فلاں اور روایات، آپ کہتے ہیں جی میرے لیے حجیت خبر واحد ثابت ہے آیات اور روایات سے، آگا فرمایا تب بھی مسئلہ حل ہے. آیات اور روایات بھی صرف اس خبر واحد کو حجت کہتی ہیں جو حسی ہو، اور وہ خبر واحد جو حسی نہ ہو اس سے روایات اور آیات کا انصراف ہے. کوئی دعوی اطلاق نہ کرے جی روایات میں تو کہا ہے خبر واحد مطلق حجت ہے، حسی ہو یا حدسی ہو. نہ بابا، انصراف. اگرچہ بظاہر آیات و روایات بعدی نظر میں آپ کو مطلق نظر آتی ہیں، لیکن ان آیات و روایات کا انصراف ہے کس سے؟
خبر حدسی سے، یعنی وہ خبر جو حسی نہ ہو ان کو یہ آیات اور روایت ثابت نہیں۔ عبارت دیکھیں ذرا، عبارت کس طرح لکھی ہے شیخ نے، کما ان المنصرف من الآیات والروایات علی تقدیر دلالتہما، میرے مطابق تو حجیت خبر روایت کی دلیل صرف سیرہ و قلائیہ ہے، شیخ فرماتے ہیں، نہ آیت نہ روایت، لیکن اگر مان لیں علی تقدیر دلالتہما، اگر مان لیں کہ آیت اور روایات حجیت خبر کی دلیل ہیں، تو آیات اور روایت کا انصراف ہے کس سے؟ المنصرف ذالک، ذالک کا اشارہ کون بتائے گا؟ حدس، لا عن حس، احسن، انصراف ہے کس سے؟ حد سے، یعنی کیا مطلب؟ وہ حدسی سے، غیر حسی سے منصرف ہیں، غیر حسی کو شامل نہیں ہیں۔ امید ہے واضح ہو گیا ہوگا۔ ذالک کا اشارہ برادران وہ ہے نا لا عن حس، نقل لا عن حس، ایسا نقل جو حدسی ہو، نقل غیر حسی ہو، اس سے منصرف ہیں، یعنی اس کو شامل نہیں ہے۔ بس آیات روایات کو دلیل مانیں یا سیرہ و قلائیہ کو دلیل مانیں، ہر ایک دلیل خبر روایت کی صرف کس کو ثابت کرتی ہے؟ خبر واحد حسی کو، لا خبر واحد حدسی کو۔ خصوصاً فیما اذا رأى المنقول الیہ خطأ الناقل فی اعتقاد الملازمہ۔ بابا خصوصاً دیکھیے، اگر خبر حدسی ہو، میں نے کہا کہ آج زحل مشتری میں داخل ہوگا، خبر حدسی تھی، آپ نے کہا خبر حدسی حجت نہیں ہے، منہ یہ تو تب ہے کہ جب ناقل خبر دے رہا ہو اور سامع جاہل ہو خبر سے، اور اگر سامع کو پتہ ہو کہ غلط دے رہا ہے، پھر تو باطریقے والا بازی، وہ میرے سے بڑا نجومی ہے جس کو میں خبر دے رہا ہوں، وہ کہتا ہے بابا زحل تو کبھی مشتری میں داخل ہی نہیں ہوتا مثلا، ٹھیک ہے جی۔ تو پس اگر ناقل سامع کو خبر دے خبر حدسی تو حجت نہیں ہے، اور باطریق اولا حجت نہیں ہے کہ جب سامع جانتا ہو کہ یہ خبر حدسی جو دے رہا ہے یہ غلط دے رہا ہے، تو خطا دے رہا ہے۔ دیکھیے یہاں پر خصوصاً یعنی عدم حجیہ خبر الحدسی، خصوصاً فیما اذا رأى المنقول الیہ، منقول الیہ یعنی سامع یعنی اردبیلی، جب ان کی رائے یہ ہو کہ ناقل خطا کر رہا ہے فی اعتقاد الملازمہ، اس کا مبنی باطل ہے اور یہ ملازمہ باطل ہے اور وہ غلط خبر دے رہا ہے، ھذا فیما، یہاں تک یہ برادران الحمدللہ والشکر ہم نے 3 صورتیں جو ہیں وہ پڑھ لیں۔ یہ کل کلام تھا تب جب پتہ چلے کہ مخبر سبب کو بیان کر رہا ہے یا مسبب، سبب کی خبر دے رہا ہے یا مسبب کی، اور پھر یہ جو اس کی خبر ہے سبب کے بارے میں یہ حسی ہے اور مسبب کے بارے میں حسی ہے یا غیر حسی۔ اگر پتہ ہو کہ اس کی خبر، یہ خبر دے کیا رہا ہے، سبب کی یا مسبب کی، اور جس کی بھی دے رہا ہے وہ حسی دے رہا ہے حدسی دے رہا ہے، پھر تو یہ الحمدللہ 3 صورتوں سے باہر نہیں ہوگا۔ اما اگر خلط ہو جائے، خبر دے رہا ہے ناقل، مجھے یہ نہیں پتہ خبر حدسی ہے یا شک ہو جائے کہ خبر حدسی ہے حدسی، پھر کیا کریں؟ یہ ہے صورت 4۔ چوتھی صورت انشاءاللہ اپنے تفصیلات کے ساتھ کل اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔